میں وہ انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تو دنیا میں اپنی اس آمد کو یہ مت سمجھ لینا کہ یہ دائمی زندگی ہے اور اس دنیا میں ہمیشہ اور ہمیشہ ایک مرحوم کے سیدوں کی مجلس ہے، مثال سبا کی مجلس ہے۔ آپ اور ہم سبھی اس مقام کے اوپر جمع ہوئے ہیں ان کے پسماندگان کو تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور اس سے اچھا اور بہتر کوئی اور ذریعہ تسلیت کا نہ تھا کہ ہم اپنے غم کو غم آل محمد میں فنا، اس لیے کہ جب ہمارا غم ان کے غم میں فنا ہو جائے گا تو ان کے غم کے سامنے ہمارے غم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ ہم اپنی خوشی بھی آل محمد کی خوشی قرار دیں، اپنے غم کو بھی آل محمد کا غم قرار دیں، تاکہ خوشی بھی ہماری دوبارہ ہو جائے اور غم بھی ہمارا دائمی ہو جائے۔ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن انسانی کو متوجہ کیا ہے کہ موت اس حقیقت کا نام ہے کہ جس میں نہ ترمیم ہے، جس میں نہ تقسیم ہے، نہ جس میں تبدیلی ہے، نہ یہاں چھوٹا دیکھا جاتا ہے نہ بڑا دیکھا جاتا ہے، نہ اپنا دیکھا جاتا ہے نہ پرایا دیکھا جاتا ہے، نہ مومن دیکھا جاتا ہے نہ غیر مومن دیکھا جاتا ہے، نہ گورا دیکھا جاتا ہے نہ کالا دیکھا جاتا ہے، نہ سید دیکھا جاتا ہے نہ غیر سید دیکھا جاتا ہے، نہ مرد دیکھا جاتا ہے نہ عورت دیکھی جاتی ہے، بلکہ یہ وہ الہی قانون ہے کہ جس میں نہ انبیاء دیکھے جاتے ہیں نہ ان کے امتی دیکھے جاتے ہیں۔ ہر ایک کو اس روش کو طے کرنا ہے اور اس مرحلے کو طے کرنا ہے جو استثناء ناپذیر قانون الہی ہے۔ یہاں نہ امیر کی شرط ہے نہ غریب کی شرط ہے، نہ بلند و بالا قبیلے اور خاندان کی قید ہے، نہ پسماندہ طبقے کی شرط ہے، نہیں، جو بھی اس کائنات میں آیا ہے وہ ایک دن سفر کر کے اس دنیا کو ودا ضرور کرے گا اور وہ صدائے حق کے اوپر لبیک کہے۔ تو پتہ چلا کہ موت وہ قانون الہی ہے جس میں کوئی استثناء نہیں پایا جاتا، اور اگر اللہ کے قانون میں لچیلا پن ہوتا، اگر ذرہ برابر گنجائش ہوتی تو پتہ یہ چلتا کہ مالدار مال دے کر کے یا وہ اپنی موت کو ٹلوا دیتے یا وہ ہمیشہ باقی رہتے اور غریب موت کے گھاٹ اتر جاتے، لیکن اللہ نے سلیمان کی روح قبض کر کے دنیا کو بتا دیا کہ جب ہم جن و بشر پر اختیار رکھنے والے کو بھی موت سے استثناء نہیں کرتے تو پھر کسی انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور سلیمان کی کیا حیثیت ہے؟ جب فخر موجودات سرکار انبیاء کو موت آئی تو پھر کائنات کو کوئی شے موت سے بچ نہیں سکتی۔ درود پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے کہ موت آنا، موت یقینی ہے، لیکن بس ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری موت کب آنی ہے، لہذا ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم چاہے وہ اپنی زندگی اچھے کاموں میں گزارے
یا برے کاموں میں گزارے، اور جو برے کاموں میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں در حقیقت وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید موت ان کو نہیں آئے گی یا ان کے کیے کا بدلہ ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ ورنہ اگر حقیقت میں انسان موت کو درک کر لے اور موت انسان کے روح میں گھل مل جائے، شامل ہو جائے، تو انسان کے بڑھتے ہوئے قدم گناہوں سے رک جائیں، انسان کے بڑھتے ہوئے ہاتھ معصیت سے آلودہ نہ ہونے پائے۔ یہ معصیت کا ارتکاب بتاتا ہے کہ موت کو ہم نے مانا ہے مگر موت کی معرفت ابھی ہم کو پیدا نہیں ہوئی ہے۔ درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ نے مختلف موقع پر، مختلف جگہوں پر، مختلف تعبیرات سے قرآن مجید میں موت کے حوالے سے کسی مقام کے اوپر اس خدائے ازلی نے یہ کہا کہ کل من علیہا فان، کہ ہر شے فنا پذیر ہے، ہر ایک شے کے اوپر اللہ نے فنا اور عدم کی مہر لگا دی ہے، کوئی بھی شے فنا ہونے سے بچ نہیں سکتی۔ یاد رکھیے کہ یہ انسان بھی فنا کے دہانے کے اوپر کھڑا تھا، یہ انسان بھی فنا ہونے والا تھا، یہ انسان فنا ہونا چاہتا تھا کہ ایک عظیم شے نے اس فانی ذات کا ہاتھ اتنا مضبوطی سے پکڑا کہ فنا ہوتی ہوئی ذات کو بقا کا جامہ پہنا۔ اب وہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ آخر وہ کون سی ذات ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہر شے فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، تو وہ کون سی ایسی ذات ہے کہ جو فنا کو بقا کا لبادہ بنا رہی ہے، جو ذات فنا کو حیات بخش رہی ہے، اسے زندگی دے رہی ہے۔ عزیزوں، پہلے قرآن مجید نے کہا چونکہ بات بہتر وہی ہے اور ذہنوں میں اترنے والی وہی ہے کہ جو بات دلیل کی جائے، ہوا میں تیر چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آئیے قرآن مجید پڑھیے۔ قرآن مجید کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یفسرہ بعضا، یہ قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ ایک آیت پڑھ لینے سے حقیقت قرآن نہیں سمجھی جائے گی۔ حقیقت قرآن کو سمجھنے کے لیے اس موضوع پر جتنی آیتیں آئی ہیں ان سب کو دیکھنا ہوگا، تب نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اللہ کی رضا کیا ہے، خدا چاہتا کیا ہے۔ درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اب قرآن مجید نے ایک مرتبہ آواز دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ قرآن مجید نے آواز دی کہ خبردار خبردار، وہ لوگ کہ جو قتل کر دیے گئے، جو مار دیے گئے، جن کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، جن کی شہرگ حیات پر خنجر چل گیا، ان کو مردہ نہ کہنا، انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور زندگی کی علامت بھی قرآن نے یہ بتائی ہے۔ افاضل، صاحبان علم و فہم، علماء کرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ ان کو مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ اور زندگی کی علامت بھی اس باری تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ عند ربہم یرزقون، کہ یہ اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔
پتہ یہ چلا کہ زندگی کی علامت یہ ہے کہ اسے رزق خدا ملے۔ اگر رزق الہی مل رہا ہے اور رزق خدا انسان استعمال کر رہا ہے، اس لائق ہے کہ وہ رزق الہی کو لے سکے، تو پھر وہ مردہ نہیں ہے، قرآن کے روح سے زندہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس مادی دنیا کے رہنے والے، ہم نے رزق کو فقط کھانا سمجھا ہے کہ کھانا ہی رزق ہے، اور ساری ہماری انتھک کوشش تگ و دو اس بات کی ہے کہ بس کھانا ملتا رہے، شکم بھرتا رہے۔ یہی رزق کو ہم نے جانا ہے، یہی رزق کو ہم نے سمجھا ہے، لیکن رزق کی دنیا بڑی وسیع ہے، رزق کی کائنات بڑی رفیع ہے، رزق کی دنیا بڑی وسعت رکھتی ہے۔ رزق مصادیق رزق میں سے ایک کا نام فقط کھانا ہے، یہ روٹی دال اور چاول ہے۔ کل رزق کا نام یہ کھانا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رزق کی کائنات وسیع ہے، رزق کی دنیا بہت بڑی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے مفہوم رزق کو سمجھا نہیں ہے۔ رزق ہے کیا کیا؟ کہا کہ اگر رزق کے اوپر خالی گفتگو کی جائے اور مصادیق رزق کو بیان کیا جائے تو اشر ناکافی ہے کہ رزق خدا ہے کیا کیا۔ لیکن عزیز و یاد رکھیے، اجمالی طور کے اوپر آپ کی خدمت میں یہ بیان کروں کہ صرف خورد و نوش کا نام رزق نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ تمہیں علم عطا کرے تو علم کا نام رزق ہے۔ اللہ اگر تمہیں توفیق بندگی عنایت کرے تو توفیق بندگی رزق ہے۔ اگر بزرگوں کا ادب کرنے کا سلیقہ تمہیں آ جائے تو یہ رزق ہے۔ والدین کی خدمت کا ہنر آ جائے تو یہ رزق ہے۔ اگر تمہیں شعور مل جائے تو یہ رزق ہے۔ اگر تمہیں عقل کی دولت مل جائے تو یہ رزق ہے۔ اگر تمہیں دوسروں کے کام کرنے کا سلیقہ آ جائے تو یہ رزق ہے۔ اگر دوسروں کا درد سمجھنے کی توفیق مل جائے تو یہ رزق ہے۔ اگر اولاد مل جائے تو رزق ہے۔ صالحہ بیوی مل جائے تو رزق ہے۔ اچھا تیماردار مل جائے تو رزق ہے۔ اچھا طبیب مل جائے تو رزق ہے۔ تو پتہ چلا کہ کائنات کی ہر شے رزق پروردگار میں تبدیل ہو جاتی ہے جب انسان کی دیدگاہ عوض ہو جاتی ہے، انسان کے دیکھنے کا ذریعہ بدل جاتا ہے تو ہر شے رزق الہی میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو رزق پا رہے ہیں وہ زندہ ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ جو مر گیا، جو دنیا میں نہیں رہ گیا، جس کی موت واقع ہو گئی، جس کی سانس بند ہو گئی، جس کا لاشا پامال ہو گیا، جس کا سر کٹ گیا، جس کا بدن اور سر میں جدائی ہو گئی، قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رزق پا رہا ہے۔ اب عزیزو ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو رزق پا رہا ہے وہ زندہ ہے، تو جو 1400 سال نہیں بلکہ روز اول کائنات سے دنیا کو رزق دے رہا ہے، اگر وہ زندہ ہو تو تعجب کیا ہے؟ درود پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد۔ جب رزق پانے والا زندہ ہو سکتا ہے تو جو ذات رزق کو تقسیم کرنے والا ہو اس کے زندگی کے بارے میں کیسے شبہ کیا جا سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ انسان فانی تھا اور اس فانی انسان کو فنا کے گھاٹ اتر گیا کہ ایک باعظمت ذات نے اس فنا ہونے والی ذات کا ہاتھ اتنا مضبوطی سے پکڑا کہ اس کو فنا کے گھاٹ سے نکال کر کے
تا ابدالآباد زندگی عطا کرے۔ دیکھیے جب سورج نکلتا ہے، ہنگام سحر نمودار ہوتا ہے، خوف پڑتی ہے، تو ایک معمولی سا اجالا کائنات میں ہوتا ہے، روشنی ہر سو دھیرے دھیرے پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ ایک وقت یہ آتا ہے کہ یہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، کائنات کا جو اندھیرا ہوتا ہے وہ چھٹ جاتا ہے، سورج نمودار ہوتا ہے اور یہ تاریکی کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر یہی سورج اپنے منزل کو طے کرتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ منزل کمال پر پہنچتا ہے، جہاں رات کی تاریکی میں ذرہ نہیں دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ منزل آتی ہے کہ وہ آفتاب ہی ذرے کو اپنی صفت عطا کر دیتا ہے، ذرے بھی آفتاب سے نگاہیں ملانے لگتے ہیں اور ذرہ بھی انسان کو باقاعدہ طور کے اوپر نظر آتا ہے۔ لیکن جب یہ منزل کمال کو پہنچ گیا تو پھر ایک منزل آئی کہ یہ کمال والی ذات کو زوال آنے لگا، اور جیسے ہی جو ہے یہ زوال اسے آیا، کہتے ہیں دھیرے دھیرے یہ ڈھلنا شروع ہوا۔ ایک وقت وہ آیا کہ سورج غروب ہو گیا، تاریکی کائنات میں ہے نا؟ تو جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، اندھیرا چھٹتا ہے، منزل کمال کو پہنچتا ہے، پھر اسے زوال آتا ہے اور ایک منزل طے کر کے یہ غروب ہو جاتا ہے۔ انسان کے زندگی کا بھی سورج طلوع ہوتا ہے جب یہ بطن مادر سے اس کائنات کے اوپر قدم رکھتا ہے۔ انسان کے حیات کا سورج طلوع ہوتا ہے، دھیرے دھیرے جیسے سورج پروان چڑھتا ہے، بلندیوں کو طے کرتا ہے، یہ انسان بھی بلندیوں کو طے کرتا ہے۔ ایک منزل وہ آ گئی کہ جوان رانا بن گیا، عقل آ گئی، جسم میں طاقت آ گئی، پڑھ لیا لکھ لیا، کچھ بن گئے، باہنر ہو گئے، انسان منزل کمال کو پہنچ گیا۔ اب جب یہ کمال کو پہنچ گیا تو پھر کمال کے بعد تو زوال آنا ہی آنا ہے۔ ایک منزل وہ آئی کہ جوانی ڈھلنے لگی، پیری اور بڑھاپے میں تبدیل ہونے لگی۔ جو کل تک کے غرور سے سینہ تان کر کے چلتے تھے، وہ آج عصا کا سہارا لے کر کے کمر جھکا کے چل رہے ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ شخصیت کو دھیرے دھیرے کمال سے زوال آیا اور ایک منزل وہ آئی کہ اب ہم کو یا تب ہم کو موت کی صدا کے اوپر اور موت کے لیے آمادہ ہونا ہے، اور فرشتہ اجل کی صدا پر ہمیں لبیک کہنا ہے۔ یقیناً یہ انسان کی زندگی کا جو سورج طلوع ہوا تھا، یہ فنا ہونا چاہتا تھا، ختم ہونا چاہتا تھا۔ سورج کی طرح انسان کی زندگی بھی غروب ہو جاتی، ختم ہو جاتی، لیکن ایک مرتبہ سرکار دو عالم کی حدیث نے بڑھ کر کے سہارا دیا۔ ادھر قرآن نے کہا کہ جو راہ خدا میں مر گئے انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہے۔ دوسری طرف سرکار نے ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مردہ نہیں ہوتا بلکہ زندہ ہوتا ہے۔ وہ قیمتی شے کا نام محبت اہل بیت ہے، جس نے فانی کو بقا کا جامہ پہنا دیا ہے۔ درود پڑھے محمد یہ ذات فنا بقا کی آغوش میں آ گئی۔ اب یہ کب تک کے باقی رہے گا؟ کہا چونکہ اس کا اتصال مرکز حیات سے ہو گیا، چونکہ اس کا اتصال اس منبع سے ہو گیا ہے کہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ شبنم کا ایک قطرہ اس کی حیات
کتنے دیر تک کے رہ سکتی ہے؟ اگر کوئی ذخیرہ کر کے لے بھی آئے شبنم کے چند قطروں کو، لا کر کے کسی ظرف میں رکھ دے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 2 دن پتہ چلا کہ یہ شبنم کا قطرہ جسے انسان سنبھال کے لے کر کے آیا تھا، شیشی میں رکھا تھا، ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ قطرہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر اسی قطرے کو لے جا کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے تو یہ قطرہ شبنم جب تک کہ سمندر باقی رہے گا تب تک کہ وہ قطرہ باقی رہے گا۔ ہماری زندگی فنا ہونے والی تھی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، محبت اہل بیت نے وہ کمال دکھایا ہے کہ اب جب تک کہ شہداء کی زندگی کا تصور رہے گا یہ تابد الآباد زندہ رہے گا۔ درود پڑھے محمد اور اب یہاں سے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے قرآن نے کہا کہ شہید زندہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ زندہ ہے، لیکن مسئلہ اس چیز کا تھا کہ ہمارے سامنے لاش رکھی ہوئی، لوگ آتے گئے کہتے یہی گئے کہ مر گیا مر گیا مر گیا، ہمیں یقین و اعتبار نہیں ہوا۔ ہم نے بہترین اور اپنے ہنر میں سب سے زیادہ تبحر رکھنے والا جو طبیب و ڈاکٹر تھا اس کو میں نے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بھیا یہ جو باڈی ہے، یہ جو دنیا جسے کہتی ہے کہ یہ مر گیا، تم اسے چیک کر کے بتاؤ کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اس لاش کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، نفس کو دیکھا، ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ یہ مردہ ہے۔ پھر یقین نہیں ہوا، ہم نے کہا اور ذرا دقت کر کے غور سے تم اس بات کو دقیق سمجھ کر کے ہمیں بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے بیگ سے آلہ نکالا، کانوں میں اس کا ایک سرا لگایا، دوسرا اس سامنے جو رکھی ہوئی میت تھی اس کے سینے پر رکھا اور کچھ دیر وہ کچھ کان میں لگا کر کے دیکھتا رہا، سنتا رہا، اس کے بعد کہتا ہے کہ یقین مان لو کہ یہ مر گیا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ مر گیا، ایک مرتبہ آقا کی حدیث یاد آئی، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ اب مسئلہ اس چیز کا ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ مر گیا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ مر گیا، طبیب کا کہنا ہے کہ مر گیا، آقائے نامدار کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہے۔ اب کرے تو کیا کرے کہ اسے مردہ سمجھے کہ اسے زندہ سمجھے؟ کہا کہ ارے تم آلے کے اوپر بھروسہ نہ کرنا، تم آقا کے اوپر بھروسہ کرنا، اس لیے کہ آلہ مردہ کہہ رہا ہے، آقا تمہارا زندہ کہہ رہا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل اور اب ابھی تو جیسے ہی ہم نے کہا کہ یہ زندہ ہے، ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ آثار زندگی مرتب نہیں ہے اس پر، حیات کی جو علامتیں ہیں وہ علامت حیات اس سے صادر نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا کہ وہ کیسے؟ کا ایک مرتبہ بیٹی آئی جنازے پر اور آنے کے بعد کہا کہ اماں کھانا دو، مردہ خاموش، کوئی جواب نہیں۔ کل تک کہ یہ ماں خود دوڑتی ہوئی پھرتی تھی، میری لخت جگر کھانا کھا لو، بیٹا کھانا کھا لو، کافی دیر ہو گئی تم نے کھانا نہیں کھایا۔ آج وہی بیٹی رو کر کے پکار رہی ہے اماں اٹھو کھانا دو، مگر اس میں کوئی حرکت نہیں۔ بیٹا آواز دے رہا ہے اماں
اٹھو، بیٹے کی آواز پہ ماں لبیک نہیں کرتی۔ شوہر ہے وہ پکار رہا ہے کہ جواب دو، کوئی جواب نہیں۔ اعزا اقربا رشتہ دار ہر ایک نے آ کر کے پکارا کہ جواب دو، مگر کوئی جواب نہیں ملتا۔ دنیا نے مجھ سے کہا کہ زندگی کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کو پکارا جائے تو وہ جواب دے۔ زندگی کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کے ذمے کوئی کام کیا جائے تو اسے کرے۔ زندگی کی علامت یہ ہے کہ بھائی اگر پریشان حال ہو اور بھائی اسے گرفتار بلا دیکھے تو اس کی مدد کرے۔ زندگی کی علامت یہ ہے کہ جب وہ مشاہدہ کرے کہ کوئی کسی ایک منزل میں گرفتار ہو چکا ہے تو اس کی امداد کے لیے بڑھے، تو پتہ یہ چلا کہ آثار زندگی یہ ہے کہ انسان کی آواز پہ لبیک کہا جائے، نیک کاموں کی طرف قدم بڑھایا جائے، بھائی کی مدد کی جائے، پکارنے والوں کی صدا کے اوپر لبیک کہا جائے۔ یہی تو علامت حیات بیان کی ہے نا۔ تو اب علامت حیات یہی ہے کہ جب جب پکارا جائے انسان اس کار خیر کے اوپر اگر لبیک کہے تو وہ زندہ ہے۔ اب اگر مؤذن انسان کو پکارے حیا علی خیر العمل اور انسان اس کے اوپر لبیک کہے تو سمجھ لینا کہ زندہ ہے، لیکن اگر لبیک نہ کہے تو پھر وہ مردہ ہے۔ ولو سانس آ رہی ہے مگر وہ زندہ نہیں، مردہ ہے۔ درود پڑھے محمد لبیک کہنا یہ علامت حیات ہے۔ تو اب اگر کوئی بظاہر انفاس کی رفت و آمد کو دیکھ کر کے یہ سمجھے تو اسے صاحب حیات مت سمجھ لینا، بلکہ اس کی ذات سے فائدہ پہنچے، اور جتنا فائدہ پہنچتا جائے اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی پرمعنی ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے حیات کی قدر و قیمت ہے۔ اب دو ایک باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان جو ہمارے نگاہوں کے سامنے بشکل میت ہے، ہم آئے دیکھیں کہ اس کے ذات سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے یا فائدہ نہیں پہنچتا۔ عزیزوں، اور قانون یہی ہے کہ جس سے فائدہ پہنچے وہ زندہ ہے، اور جس سے فائدہ نہ پہنچے وہ مردہ ہے۔ تو اب جو یہ سامنے ہمارے میت ہے، اس میت کے بارے میں انسان کا تصور کیا ہے؟ کہا جیسے ہی کسی کا انتقال ہوا فوراً ہی عزیزوں کو، اقارب کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، محلے والوں کو، بستی کے لوگوں کو یہ اطلاع ملی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، اور جیسے ہی انتقال کی خبر یہاں سے آپ کو اپنے ملک میں، پرائے ملک میں، سات سمندر اس پار جیسے ہی آپ تک کے فون پہنچا، اطلاع ملی تو کیا پڑوسی، کیا گھر والے، کیا رشتہ دار، کیا دور وطن سے دوسرے ملک میں رہنے والے عزیز و اقارب، جیسے ہی انہوں نے خبر سنی، ہر ایک کی زبان سے جو پہلا فقرہ نکلتا ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توجہ کا طالب ہوں، پہلا فقرہ جو ذہن انسانی سے نکلا وہ ہے آیہ قرآنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی اس نے اپنے زبان سے یہ فقرہ ادا کیا، اس کے نامہ اعمال میں ایک آیت کی قرات کا ثواب لکھا گیا۔ اب جو ہے اصول یہی کہتا ہے کہ جس کی ذات سے فائدہ پہنچے
وہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے۔ اگر نامہ اعمال میں تمہارے نیکیاں لکھ جائیں تو وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ درود پڑھے محمد جیسے ہی اطلاع ملی انسان نے قرات کی، آیہ ربانیہ کی، اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ اب وقت معین ہو گیا کہ صاحب اتنے بجے مرحوم کی تدفین ہونے والی ہے۔ لوگ عزیز، اقارب، رشتہ دار جو کبھی بھی نہیں آنا پسند کرتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھیا یہ آخری موقع ہے، چلو جنازے میں شریک ہو۔ عزیزو یاد رکھنا کہ جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہو تو مردے پہ تم نے احسان نہیں کیا ہے، مردہ تمہارے اوپر احسان ہے۔ کیا بات! یہ خود غرض دنیا، تو اس خود غرض دنیا میں رہنے والے کب کس کے ہوئے؟ جو انسان زندگی میں پرسان حال نہ ہو، وہ مرنے کے بعد اس کی خبر لینے کے لیے آتا۔ اگر اہل بیت اطہار نے عظمت نہ بیان کر دی ہوتی تو شاید آج انسان راغب بھی نہ ہوتا امام کی طرح۔ دیکھیے، جس کی ذات سے فائدہ پہنچے وہ زندہ ہے۔ اطلاع عدید و اقارب کو مل گئی، کوئی مظفر پور سے آئے گا، کوئی پٹنہ سے آئے گا، کوئی دور دراز کا سفر طے کر کے آئے گا، سب آئیں گے نا۔ اور جب آئیں گے تو ہوگا کیا؟ کہتے ہیں کہ آنے کے لیے انسان کو قدم اٹھانا پڑے گا، اور ہم انسان ہیں کہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ یہ کہ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ اتنے کلومیٹر کا فاصلہ اتنے وقت میں طے ہو سکتا ہے، لہذا ہم کلومیٹر کا جو ہے وہ حساب کرتے ہیں، لیکن اللہ کلومیٹر کا حساب نہیں کرتا، اللہ قدم کا حساب کرتا ہے۔ عزیزو سنو، روایت سنو، اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو تم اس کے لیے، اس کے امور کو انجام دینے کے لیے ہچکچانے کی کوشش نہ کرنا بلکہ پیش قدمی کرنا، اس لیے کہ اس میں مردے کا فائدہ نہیں، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی مومن کسی مومن کے لیے، حدیث نے جو ہے وہ سہارا دیا کہ جب کوئی مومن کسی مومن کی خبر انتقال کو سن کر کے گھر سے باہر قدم نکالتا ہے تو ہر قدم پر اللہ اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ کیا تم کلومیٹر کو جوڑ رہے تھے، اللہ قدموں کو جوڑ رہا ہے۔ اب یہ مت سوچنا کہ اتنے کلومیٹر، بلکہ خدا قدموں کو جوڑ کر کے بتلا رہا ہے تم میت پر احسان کرنے نہیں آ رہے ہو، جس کی وجہ سے آ رہے ہو اس کے وجہ سے ہر قدم پر تمہارے نامہ اعمال میں 70 نیکیوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ درود پڑھے محمد اب جو ہے وہ لوگ جنازے میں شرکت کے لیے آ گئے۔ جب آ گئے تو کیا ہوگا؟ کہا ہر آدمی جو بھی ان کا پسماندگان میں ہوگا ان کے قریب جائے گا، یتیم بچے ہیں سر کے اوپر ہاتھ پھیرے گا، گلے سے لگائے گا، صبر کی تلقین کرے گا۔ یہی تو ہمارا دستور ہے، یہی تو ہم جب کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو اس غم کے موقع کے اوپر جا کر کے کرتے ہیں۔ تو اب پیغمبر نے بیان فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی کی خبر انتقال کو سن کر کے، کسی مومن کی خبر ارتحال کو سن کر کے جاتا ہے
تعزیت کے لیے اور ان کے یتیم بچوں کے اوپر دست شفقت پھیرتا ہے۔ تو اللہ ہر وہ بال جو اس کے سر کے نیچے سے گزرتا ہے، ہر بال کے عوض میں 70 نیکیاں عنایت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ مردے کے نامہ اعمال میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، وہ کہ جو مردے کے لیے آگے آ رہے ہیں ان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور خداوند متعال کا یہ فرستادہ اور بھیجا ہوا نبی یہ بیان کرتا ہے کہ جب یتیم کے سر سے کسی کا ہاتھ دست شفقت گزرتا ہے تو اللہ ہر بال کے عوض میں 70 نیکیاں اس ہاتھ پھیرنے والے کے نامہ اعمال میں ثبت کر دیتا ہے۔ عزیزو جانتے ہیں کہ یہ بال کی تشبیہ کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ بال کو گننا مشکل ہے، ناممکن ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو مولائے کائنات سے سوال کرنے والا سوال یہ کیوں کرتا کہ مولا یہ بتائیے کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ میرے مولا نے یہی کہا تھا اگر میں بتا بھی دوں تو تو گنے گا کیسے کہ تیرے سر میں بال کتنے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ سر کا بال ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو جو ہے وہ گنا جا سکے۔ اسی لیے شاید میرا جو اپنا نظریہ ہے کہ تقریب ذہنی کے لیے یہ بات انسان کے لیے رکھی گئی کہ جتنے بال انسان کے سر کے نیچے سے گزرتے جائیں گے اللہ اس ہر بال کے عوض میں 70 نیکیاں لکھتا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی کہ تم شمار بھی کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ درود پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اب سنیں پیغمبر کی ایک بڑی معروف حدیث ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کافل الیتیم فی الجنہ کہاتین۔ پیغمبر نے اپنی ان دونوں انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ جو دنیا میں کسی یتیم کی کفالت کرے، کسی یتیم کی کفالت کرے تو اللہ اس کافل الیتیم کو جو اجر دے گا پیغمبر فرماتے ہیں کہاتین فی الجنہ، ہم اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں یوں ہوں گے۔ پیغمبر کے بغل میں دفن ہونے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کافل الیتیم کی بات کر رہے ہیں پیغمبر کہ جو یتیم کی پرورش کرے، جو یتیم کا خیال رکھے، جو کفالت کرے، سرکار دو عالم اس مسلمان یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں بیان فرما رہے کہ جو یتیم کی کفالت کرے، جو یتیم کو پالے، جو یتیم کو پالے وہ جنت میں میرے برابر میں ہوگا۔ اب عزیزو بہت توجہ کا طالب ہوں، سرکار کہہ رہے جو کسی یتیم کو پالے وہ جنت میں میرے ساتھ میں ہوگا، اور جو کسی یتیم کو پالے اس کی عظمت کیا ہوگی۔ درود پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 17 سال تک جو ابو طالب یتیم عبداللہ کو پالتا رہا، اس کی عظمت کا اندازہ کیا ہوگا کہ جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ بہشت میں ہم اور دونوں کی منزل ایک۔ تو اب مسئلہ یہاں تک کہ پہنچا کہ اگر کوئی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو ہر بال کے عوض میں 70 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں۔ عزیزو یہ مفصل موضوع ہے، انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی اور حیات میں بقا تھا تو تفصیل کے ساتھ ایک ایک مرحلے کو آپ کے خدمت میں بیان کرنے کی صحیح اور کوشش کروں گا۔ ائمہ اتحاد کی احادیث کے مطابق
اب مسئلہ اس چیز کا ہے کہ لوگ آ گئے، پرسہ ہو گیا، تو اب فکر اس بات کی ہے کہ اس مردے کو نہلایا جائے، غسل دیا جائے۔ انصاف سے بتائیے کہ ہمارے یہاں ایک مردے کو غسل دینے میں کتنا پانی خرچ ہوتا ہے؟ بھائی 3 غسل ہیں، اور اگر ایک غسل کے لیے 1 بالٹی بھی اگر پانی آپ رکھیے تو 3 غسل کے لیے 9 بالٹیاں ہوں گی۔ یہ 9 بالٹی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ چاہیے کہ تاکہ مردے کو غسل دیا جا سکے۔ کم اور زیادہ آپ تصور کر لیں، مثال میں کوئی مناقشہ نہیں، تو جو بھی ہو وہ 9 سے زیادہ ہو یا 9 سے جو ہے وہ کم ہو، کہ 5 بالٹیوں کی جو ہے وہ 4 بالٹیوں کی جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ضرورت ہوگی کہ وہ میت کو غسل دے۔ تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ 4 بالٹی اور 5 بالٹی پانی مردے کے اوپر سے ڈال دینا ہے اور اپنی ذمہ داری کو ختم کر دینا ہے۔ قانون یہ کہتا کہ جس کی ذات سے فائدہ پہنچے وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے۔ اب سنو، تم نے حساب کس کا کیا تھا؟ کلومیٹر کا کیا تھا، اللہ حساب قدموں کا کر رہا ہے۔ تم نے حساب سروں کا کیا تھا کہ کتنے سر دکھائی دیے، اللہ حساب کان کا کر رہا ہے۔ تم حساب بالٹی کا کر رہے ہو، خدا حساب قطرات کا کر رہا ہے۔ اور اب یاد رکھیے کہ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایک بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ مخصوص ہو جاتے ہیں کہ بس وہی جو ہے وہ غسل دیں گے، اور فوراً جو ہے وہ فون کیا کہ بھیا جو ہے وہ ابا کا انتقال، اماں کا انتقال، اور دادا و خالو و ماموں کا انتقال ہو، آ جائیے اور غسل دے دیجیے۔ عزیزوں، غسل دینا سب کو جاننا چاہیے، یہ بڑے ثواب کی منزلیں ہیں، یہ اس کے لیے انسان خدمت انجام دے رہا ہے جو اپنی خدمت خود انجام نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی زندہ کے ساتھ خدمت کرے تو خدمت کا یہ صلہ نہیں ملتا، آخر یہ جو زندہ رہنے پر انسان خدمت کرتا ہے اس کا یہ صلہ نہیں ملتا، تو یہ مرنے کے بعد صلہ کیوں ملتا ہے؟ کہا اس لیے کہ جو غسل دینے والا آئے گا، غسل دے گا، کیا میت کے بیٹے بڑھ کر کے جو ہے لفافہ نکال کر کے دیں گے کہ لیجیے صاحب یہ جو ہے وہ آپ نے ابا کو غسل دیا تھا، یہ 5000 روپے کا لفافہ نہیں؟ کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی اقربا، کوئی؟ تو اب کیا ہوگا بھائی جب کسی نے اجرت نہیں دی، محنت نہیں دی، تو کیا ہوگا؟ وہ یہی تو سوچے گا نا کہ ہم نے اس کے اوپر احسان کیا۔ مردہ ایسی حالت میں ہے کہ اس خدمت کا صلہ دے نہیں سکتا، تو پروردگار عالم نہیں چاہتا کہ وہ میرا بندہ جو میری بارگاہ میں آ رہا ہے اس کے ذمے کسی کا احسان رہ جائے، لہذا پروردگار نے کہا کہ تجھ کو تیری خدمت کا اتنا صلہ دوں گا جو تیرے سوچنے اور سمجھنے کی طاقت سے ماورا ہوگا۔ تو بالٹیوں کا حساب کر رہا ہے، میں قطروں کا حساب کروں گا۔ میت کے بدن سے جو بھی پانی گزرے گا، ہر پانی کے ایک بوند کے بدلے میں تجھے 70 نیکیاں عنایت کروں گا۔ درود پڑھے محمد اب یہ سارا فائدہ میسر ہو رہا ہے کہ جو مردے کے امور انجام دے رہا ہے، لہذا اس کی طرف ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسائل کو سمجھ کر کے ان کی انجام دہی کے لیے قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بس گفتگو میں نے تمام، دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، جب وہ اس دار جگہ کو، اس دار پانی کو جدا کر رہا ہوتا ہے تو بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، لیکن بہرحال مومن ہو یا کافر ہو،
ہر ایک کو بہرحال ذائقہ موت چکھنا ہے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ کس کے اوپر کیا گزری، لیکن اتنا تو ضرور جانتا ہوں کہ کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو اپنا ہو یا پرایا ہو، عزیز ہو یا غیر عزیز ہو، خبر انتقال کو سن کر کے ہر انسان مغموم ہو جاتا ہے۔ اپنے لڑائی جھگڑے کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے انسان چلا آتا ہے ملنے کے لیے، فرصت دینے کے لیے۔ یہ ساری کیفیت اس دنیا میں برتی جاتی ہے۔ کوئی بھی ہو، مسلمان اگر معاشرے سے تعلق رکھنے والا، تو اگر برے سے برا انسان بھی ہو تب بھی مسلمان اسے غسل دیتے ہیں، اسے کفن پہناتے ہیں، اسے قنوت کرتے ہیں، اس کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، مشایعت جنازہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سپرد لحد کرتے ہیں۔ دستور اسلامی بھی تو یہی تھا کہ مردے کے ساتھ یہی کیا جائے۔ جو باتیں تجہیز و تکفین کے باب میں درج ہے وہ یہی تو ہے کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ عزیزو، مرحوم کے کچھ بیٹے یہاں موجود ہیں، مرحوم کے کچھ بیٹے پردیس میں ہیں۔ جو پردیس میں رہتا